अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ टुडे के साथ मैं अदनान याकूब हूँ। इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान और इदारों के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल है। हम देखें तो जब तक ये हुकूमत बनी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसों का ऐलान कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है। इस सूरत हाल में मुल्क की मुईशत और मुल्क में जो इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो कैसे पैदा हो सकती है। पिछले दिनों से हमने देखा कि एक खैर खा पाकिस्तान के नाम से कहा गया कि एक ग्रुप बन रहा है जो कोशिश कर रहा है कि सियासी जमातों और इदारों के दरमियान जो तनाव है उसको कम करके ये जो इस्तेहकाम है ये पैदा किया जाए। मेरे साथ नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं। सर आपका शुक्रिया। मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है सर, एक पिछले दिनों से जो मैंने अभी नाम लिया कि खैर खा पाकिस्तान के नाम से कहा गया कि ग्रुप है जो कोशिश कर रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को बिठाया जाए और जो इदारों के साथ एक तनाव की सूरत हाल उसको ख़त्म किया जाए। उसमें आपका नाम भी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पिछले दिनों से। तो ये बताइएगा कि अब तक इसमें डेवलपमेंट क्या है, क्या ये ग्रुप इसमें कामयाब हो जाएगा, इसकी क्या डेवलपमेंट है सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक तो ये मुल्क की सूरत हाल है उस पर तो मेरा ख्याल कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, वेल नोन है, अच्छी तरह लोग समझते हैं कि इस तरीके से इतनी कड़वाहट, इतनी टेंशन और लगातार होता है ना कि तो दरमियान में कोई वक्फा आ जाता है या कुछ, तो वो तो नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद कोशिशें कर रही है हुकूमत और साथ और लोग भी कि किसी तरीके से मुल्क की मईशत संभल जाए, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर आप देखें कि तीनों चीज़ें जो है ना, मईशत, सिक्योरिटी की सिचुएशन और इंटरनल हार्मनी, ये तीन चीज़ें बड़ी बुनियादी होती हैं किसी भी मुल्क की मजबूती के लिए। इस वक्त तीनों पारा पार हैं, बिल्कुल तीनों में प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं। ये आपने नोट किया होगा कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक कोशिश की थी, बिल्कुल प्रेसिडेंट को मिले थे पहले जो प्रेसिडेंट थे, और आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें हुई और लोगों से मुलाकात करके बातचीत की कोशिश की थी, जो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। आपने सुना होगा मुशाहिद अली सैयद साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुख्तलिफ जगहों पर एक हीलिंग टच की बात की कि मरहम रखने की ज़रूरत है, कि ज़ख़म है पाकिस्तान को, इसको और उसके लिए रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। मैं इस पर पहले लिखता भी रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं बोलता भी रहा हूँ। मैंने ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की बात की। अब ये जो है, हमने ये सोचा, कुछ लोगों ने, इनके अलावा और भी हैं, आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा, कि क्यों ना ये मिलकर कोशिश की जाए, बजाय इसके कि मैं अलग लिख रहा था, अलग दुरानी साहब अलग कर रहे थे, मुशाहिद। तो एक हम ख्याल जो जिनको दर्द है, जो किसी मतलब ऐसे ये नहीं है कि हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन हम ऐसे लुढ़कने वाले नहीं है कि बिल्कुल किसी के साथ खड़े हो जाए, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं तो किसी का परस्तार नहीं हूँ, किसी शख्सियत का, ना मैं मुकल्लद अपने आप को समझता हूँ कि तकलीद करनी लाजमी है, कि जो उन्होंने कह दिया बस ठीक है। तो इस लिहाज से यही मैंने महसूस किया कि मुशाहिद साहब ने भी इस तरीके से, और भी लोग हैं। तो ये शुरू हुआ है, इसमें मेरा भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि बड़े रोल वाले लोग और होंगे, और वो सामने जब आएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और वो सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, और कोई चीज़ जहन में नहीं है। क्योंकि वो आगे आप सवाल करेंगे, लोग कहते हैं कि जी अगर ये डील हो गई, अगर ये सौदा हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका फिर मैं बाद में जवाब दूंगा। तो हमारी काविश है कि किसी तरीके से ये जो कड़वाहट है माशरे में, ये जो स्टैंड ऑफ है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान भी है और कुछ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी है, कहीं अवाम को भी कुछ शिकायतें हैं, इनको किसी तरीके से इस गैप को ब्रिज किया जाए और कम से कम कुछ वक्त दिया जाए। देखें अभी हर जगह तीनों अलग अलग हुकूमतें हैं। सिंध में एक बड़ी पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में है, KPK में है। ये इस तरीके से माहौल, तो उन सूबाई हुकूमतों को भी मौका नहीं मिलेगा कि वो अपना काम करे। काम तो ये मकसद क्या होता है जमहूरियत का या गवर्नमेंट में आने का? अवाम की खिदमत। बिल्कुल। तो अगर अवाम आपके पर्दे पर हो ही ना, और आपने मेरा गला पकड़ा और मैंने आपका गला पकड़ा, तो फिर अवाम, तो ये जो हम एक सांस लेने की बात कर रहे हैं, रिस्पाइट की बात कर रहे हैं कि मुल्क को सांस लेने दें और अवाम को सांस लेने दें, इसके लिए ये जो हम कह रहे हैं कि इतने पीरियड के लिए मेहरबानी करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और मौका दें
کہ ملک کو موقع دیں اور عوام کو موقع دیں. اچھا سر، اس میں اگر آپ بتانا چاہیں تو جو آپ نے ابھی فرمایا کہ کوشش ایک یہ ہے کہ الگ الگ سے اگر کوئی کوشش کرے تو بجائے اس کے سارے مل کے کوشش کریں کہ سیاسی جماعتوں سے یا یہ جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے ختم ہے. اس پہ کوئی مل کے کوئی میٹنگ یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یا وقت کے ساتھ ہی کوئی آپ کہیں گے کوئی ایک میٹنگ تحریک انصاف کے ساتھ یا دوسری طرف سے آپ نے کوئی بات کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی کا سپانسرڈ نہیں ہے، اس لحاظ سے نہ تو تحریک انصاف نے ہمیں کہا ہے نہ ہی کسی اور ادارے نے ہمیں کہا ہے کہ یہ آپ کام کریں. یہ تو ایک آپ نیچرل رسپانس ہے سول سوسائٹی کا کہ اپنے طور پہ کنٹریبیوشن ہے کرنے. اور پہلے یہ چھپ چھپ کے کام ہوتے تھے، تو یہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ میرا خیال ہے کہ پبلک کو ساتھ لے کر، میڈیا کو ساتھ لے کر، مختلف جو فکر کے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کر ایک بڑا گروپ تشکیل دیا جائے تاکہ جتنے یہ گروہ آپس میں گتھم گتھا ہے ان پہ تھوڑا سا اللہ کا خوف پیدا کیا جائے کہ آپ ذرا ہٹیں. سر یہ گروپ آپ کا مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کے ملاقات کرے گا، ان کے رہنماؤں سے؟ بالکل، ہر کام کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، مجھے اس میں فرما دیجئے گا کہ ابھی آپ نے جو لکھے کالم بھی لکھے اور آپ کا پچھلے دنوں سے جو ڈسکشن بھی چل رہی ہے اس میں آپ کی زیادہ تر رائے یہ ہے کہ اس حکومت کو 1.5 سال دے دیا جائے، مختلف صوبوں کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنی صوبائی حکومتیں کریں، 1.5 سال بعد دیکھا جائے کہ اگر یہ حکومت لیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر رہی ہیں پھر وہ اپنا جو بھی احتجاج کرنا چاہیں تو کر لیں. آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اگر اس بات پہ آ جائے کہ وہ 1.5 سال احتجاج اور یہ پراپوگنڈا اور یہ چیزیں بند کر کے سکون سے بیٹھ جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کی جو حکومت ہے ہم نے ان کو تسلیم ہی نہیں کرنا، وہ آگے چل ہی نہیں سکتی، وہ غیر آئینی حکومت ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. ابھی پچھلے دن مولانا صاحب کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم ہے ہی نہیں، وہ تو بات کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں. اب تحریک انصاف اور مولانا صاحب کہتے ہیں یہ حکومت کو تو ہم مانتے نہیں، ہم تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں. آپ سال کی بات کرتے ہیں لیکن وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے سر، تو یہ کیسے آگے بڑھے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ٹائم دینے والی بات ہے سال، اس پر بھی میں آتا ہوں، اور اس چیز کا ذکر نہیں کرتے کہ اور کیا باتیں ہیں. 9 نکات ہے نا، یہ تو ایک نکتہ ہے اس میں سے. بالکل. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی طور پر جن لوگوں پر مقدمے قائم کیے گئے وہ ختم ہوں، جن لوگوں کو ملتی ہے بیل ملتی ہے ان کو اور مقدمے جو ہے نا اس طریقے سے نہ کیا جائے، پولیس کا بے جا استعمال اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بے جا استعمال لوگوں کو میں ہراس پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، یہ سب ختم کیا. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. تو یہ مطلب صرف ایک سائڈ تو نہیں ہے کہ جو پکڑ دکڑ ہے، اور دوسری جو اس میں یہ ہے ایک اور نقطہ کہ یہ نہیں یہ کہیں گے کوئی بھی کہ جی ہم مانتے ہیں کہ آپ صحیح الیکٹڈ ہوئے ہیں. میں اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے، اگر آپ دیکھیں کہ انڈر پروٹیسٹ آپ کہیں کہ جی صرف ملک کی خاطر، ملک کے عوام کی خاطر ہم یہ ایک گیپ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ سینٹرل حکومت کو یہ ٹائم مل رہا ہے، یہ ٹائم KPK کی حکومت کو بھی مل رہا ہے، یہ ٹائم پنجاب کی حکومت کو بھی مل رہا ہے. تو تینوں بڑی پارٹیوں کو یہ ٹائم مل رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، وہ بات ہوئی بھی ڈیل ہو گئی، سودے بازی ہو گئی تو ہمارا سارا مورل پریشر جو ختم ہو جائے گا. پہلی بات میں نے یہ کلیئر کر دی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان جائیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے، آپ کہیں ان لیجیٹیمیٹ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں، اور لیکن ہم انڈر ڈیوریس، اور میں نے یہ بھی کہا تھا ہم سیاہ پٹیاں باندھیں یہ لوگ سارے اور کہیں کہ جی ہم، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہم مانتے نہیں آپ، لیکن ہم عوام کی خاطر یہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ SIFC جو کام کرنا چاہ رہی ہے، جو حکومت کام کرنا چاہ رہی، کل کلا وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے نہیں کام کرنے دیا ورنہ ہم تو یہ کر جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ ورنہ کیا ہوگا، یہ 2-3 سال میں جتنا بھی یہ کریں گے اس کے بعد یہ کہیں گے جی ہم تو کام کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہیں کرنے دیا کیونکہ احتجاج کیا. اچھا وہ سودے بازی کی بات میں کلیئر کر دوں، ڈیل اور سودے بازی میرے دانش میں، اور بھی لوگ سوچتے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہو یا جس میں ایون پارٹی کا مفاد ہو، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیل. ابھی اگر، اور عمران خان صاحب نے تو یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ اگر پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی بات ہو تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. ابھی بھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں وہ یہی بات ہے. بالکل. تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے PTI کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال والی بات، وہ تو میں کہہ رہا ہوں انڈر پروٹیسٹ آپ کریں. باقی یہ ہے کہ جو ڈیل والی بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی
یہ نہ کہے کہ جی میرے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، اگر وہ اپنے کارکنوں کی آسانی کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں بند ہے سب، تو وہ تو ڈیل عمران خان اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے اگر یہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں اور جو ادارے ہیں وہ بھی اگر یہ فار ایگزامپل ادارے چاہتے ہیں کہ SIFC آگے چلے اور کام بنے، تو وہ بھی اگر کوئی ڈیل کرتے ہیں تو وہ ڈیل اپنے انٹرسٹ کے لیے تو نہیں کر رہے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے بجائے اس کے کہ یہ بعد میں کسی کا نام لگا دے، یہ انہوں نے شو کرنا ہے اپنا کوئی کام تاکہ اگلے جو انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس میں یہ ووٹ لے سکیں، اس کے لیے یہ بھی کوئی اپنے لیے نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ون ون سچویشن ہے، کوئی بھی اپنے لیے کام نہیں کر رہا۔ پاکستان کو سانس لینے کا موقع دینے کی بات ہے، عوام کو تھوڑا سا سانس دینے کی بات ہے، یہ میری رائے ہے۔